کہا یا رسول اللہ میرا باپ تو آپ کے ساتھ گیا تھا واپس ہی نہیں آیا۔ ہاں ہم لوگ کہتے ہیں جی ساڈے کو 3 دن کو نہیں جماعت نال جان واسطے، امت اور خوف سے بھیگ گیا تو میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ وہ تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، اور راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ یہ تو کہ رب کائنات کیا معاشرہ ہے کہ جن کے لیے آپ نے کائنات بنائی، زمین بنایا، ہمیں وجود بخشا، آج ان کو اتنا بے بس کر دیا کہ یہ 12 برس کے نوجوان ان کو پتھر مار رہے ہیں۔ ہم تو میٹھا عشق رسول بناتے ہیں، کبھی عشق رسول میں ہماری نسلوں کو تو ذبح نہیں ہونا پڑے گا نا۔ آپ کو کتا کہیں، باپ کو غلیظ کہیں، باپ کو یہ کہ ابا تینوں کوئی پتہ نہیں، تو کن پھولوں سے ہم کفن دیتے تو جدا ہی ایسے موسم میں ہوا۔ کہ اماں جی جب آپ دنیا سے گئیں تو ہمارے پاس تو پھول بھی نہیں تھے آپ کی قبر پہ ڈالنے کے لیے۔ اربع اذا کن فیک فلا تک علیک ما فاتک من الدنیا صدق امانت حفظ امانت وصدق حدیث وحسن خلیقت وعفت فی طعمت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، آج ربیع الاول کی مناسبت سے ہم یہاں پر جمع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا یہ مہینہ ہے۔ بس میں مختصر سی بات کروں گا اور پھر ہم دعا کریں گے۔ 2 ہستیاں دنیا میں ایسی ہیں انسان جن کا احسان نہیں اتار سکتا۔ 2 ہستیاں ایسی ہیں انسان صبح سے لے کے شام تک ان کی تعریف میں لگا رہے، ان کی مدح میں لگا رہے، سر سجدے میں رکھ کے شکر ادا کرتا رہے، زبان سے بھی شکر ادا کرے، اپنے کردار سے بھی شکر ادا کرے، تو 2 ہستیوں کا شکر نہیں ادا کیا جا سکتا۔ ایک اللہ رب العالمین ہے، ایک اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کا شکر کیسے نہیں ادا کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین آسمان ہمارے لیے بنایا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ خلاصہ نکال دیا پوری کائنات کے نظام کا۔ زمین کو بنانے والا کون ہے؟ آسمان کو کھڑا کرنے والا کون ہے؟ پھول کو رنگت دینے والا کون ہے؟ پھول کی پتیوں میں خوشبو لانے والا کون ہے؟ سمندروں کو طغیانی دینے والا کون ہے؟ دریاؤں کے پانی میں روانی دینے والا کون ہے؟ سورج کو کون مشرق سے نکالتا ہے؟ کون مغرب میں غروب کرتا ہے؟ پھر کون رات کے پیچھے دن کو لے کر آتا ہے؟ پھر کون ہے جو دن کے پیچھے رات کو لے کر آتا ہے؟ اللہ نے خود ہی جواب دیا، ان ربکم اللہ، وہ تمہارا رب ہے جو اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ کیسا ہے اللہ؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، زندہ رہنے والا ہے، قائم رہنے والا ہے، موت سے پاک ہے، زندہ کرنے والا ہے، اور نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ وہ بھوک کا محتاج، نہ وہ نیند کا محتاج، نہ وہ پیاس کا محتاج، ساری مخلوق اس کی محتاج۔ یہ اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے، میں کون ہوں؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین کے خزانے میرے ہاتھ میں، آسمان کے خزانے میرے ہاتھ میں۔ میں چاہوں تو دوپہر میں بارش برسا دوں، میں چاہوں تو بادل لاؤں، کالی گھٹا لاؤں، بارش نہ برساؤں۔ میں چاہوں تو میرے حکم سے سورج روشن ہوگا، میں چاہوں گا سورج بے نور ہو جائے گا۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا
وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا۔ یہ پہلی ہستی جس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، احسان ادا نہیں کر سکتے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، وہ ہستی ہے۔ وہ کیا بتا رہی ہے؟ انسان سے پوچھتا ہے کون ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، کون ہے جس نے آسمان کو کھڑا کیا، کون ہے جس نے پہاڑوں کو زمین پہ گاڑا ہے، کون ہے جو آسمان سے بارش کی بوندیں برساتا ہے، کون ہے جو زمین کا سینہ چیر کے اس میں سے سبزہ باہر نکالتا ہے، کس نے پھولوں کو رنگت دی، کس نے پھلوں میں مٹھاس دی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں ساری۔ پھر اللہ تعالیٰ اور انداز میں انسانوں کو مخاطب کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اے میرے حبیب، آپ ان بندوں سے یہ پوچھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ دن کو سرمدن الی یوم القیامہ، دن کی روشنی کو رات تک کھینچ کے لے جائیں، قاری صاحب پورا قیامت کی صبح تک، سرمدن الی یوم القیامہ، 20واں پارہ نا یہ، کہ قیامت کی صبح تک اللہ دن ہی رکھیں، تو 76 والوں کی یا ہارون آباد والوں کی جرت ہے کہ وہ رات کو لے آئیں؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سرمدن الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل لتسکنون فیہ۔ ہے تم میں سے کوئی ایسا جو رات لائے اور اس میں پھر میٹھی نیند سوئے، اس میں سکون کی نیند سوئے، صبح اٹھے تو حشاش بشاش، صبح اٹھے تو پھر سے تازہ دم، صبح اٹھے تو پھر سے نئی زندگی، پھر سے نئے ولولہ، پھر سے نئے جذبے، پھر سے نئی زندگی کی دوڑ؟ ہے کوئی رات کو لانے والا؟ تو جب اللہ نے خود ہی جواب دیا کوئی نہیں لا سکتا۔ افلا تسمعون، پھر تم میری کیوں نہیں سنتے ہو، پھر تم میری کیوں نہیں مانتے ہو؟ اتنی محبت والا انداز ہے؟ کوئی ہے ایسا مصلح جو اپنے بندوں کو یوں مثال دے کر سمجھائے کہ آجا میرے قریب آجا، مجھے منا لے، مجھے منا لے؟ پھر اللہ نے اگلی آیت میں قُلْ أَرَأَيْتُمْ، میرے حبیب ان بندوں سے فرمائیے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اے میرے نبی آپ ان سے فرمائیں اگر اللہ رات کو قیامت تک کھینچ کے لے جائے، رات ہی رہے، اندھیرا ہی رہے، من الہ یأتیکم بضیاء، ہے کوئی اللہ کے علاوہ جو تمہارے لیے روشنی پیدا کرے؟ افلا تبصرون، پھر بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی کہ کون ہے یہ نظام چلانے والا؟ اور میں نے شروع میں بات کی دو ہستیاں، کہ جن کا احسان انسان نہیں دے سکتا۔ آپ ساری زندگی سجدہ کرتے رہیں، آپ اپنی آنکھ کی روشنی کا اللہ کو نعم البدل نہیں دے سکتے۔ آپ پوری زندگی زبان سے اللہ کی تعریف کرتے رہیں، اللہ کی مدح ثنا کرتے رہیں، پھر بھی احسان کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے۔ ہم ایک سانس کا بدلہ اللہ کو نہیں دے سکتے۔ وہ اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے بندے میں تجھ سے احسان لینا بھی نہیں چاہتا، میں تجھ سے بدلہ لینا بھی نہیں چاہتا، میں تو بڑا سوکھا مان جاتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ہاں اگر تم میری نافرمانی کر بیٹھے تو پھر بس ایک ندامت کا آنسو لے آنا، اپنی آنکھ کو گیلا کر لینا، میرے سامنے آ جانا اور یہ کہنا اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں بڑا سوکھا تجھ سے راضی ہو جاتا۔ ہے کوئی ایسی ہستی؟ یا تو بھائی ناراض ہو جائے تو اس کو منانے کے لیے بھی آنسو بہانے پڑتے ہیں، بھائی تو بھائی ہے، ماں ناراض ہو جائے، باپ ناراض ہو جائے اولاد سے، تو اولاد بھی کیا کرتی؟ کبھی چچا کو لے کے جا رہی، کبھی ماموں کو لے کے جا رہی، ابا جی ناراض ہو گئے، آپ منت کریں وہ مان جائیں گے۔ اور اب کیا کہتا ہے؟ جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، جس کے سامنے ساری مخلوق یوں اللہ کے سامنے جیسے میری ہتھیلی ہے، اور ہتھیلی پہ یوں میں ایک پانی کا قطرہ رکھوں تو کیسے مجھے قطرے کا ہر چیز نظر آئے گی، چاروں طرف سے مجھے قطرہ نظر آئے گا، اس کے اندر اگر کوئی ذرہ ہوا تو ذرہ بھی نظر آئے گا۔ یہ پوری کائنات، اس پوری کائنات کا سارا نظام، سمندر کیا، دریا کیا، آسمان کیا، زمین کی تہوں کے نیچے کیا چیزیں، وہ سارے اللہ کے سامنے یوں ہیں جیسے ہتھیلی پہ پانی کا قطرہ ہو۔ اور پھر بھی یہ 5 فٹ کا بندہ اس رب کی نافرمانی کرے تو پھر وفا تو نہیں ہے، پھر تو بے وفائی ہے۔ پھر تو رب اپنے باپ کو بھی منانا پڑے تو رشتہ داروں کو اولاد لے کر جاتی ہے، حالانکہ اس سے پیدا ہوا ہے۔ کتنی محبت کرتا ہے باپ اولاد سے، کتنی محبت کرتی ہے ماں اپنی اولاد سے۔ میرا اللہ کیا کہتا ہے؟
تجھے تو باپ کو منانے کے لیے بھی تھوڑا سا آنسو بہانے پڑیں گے۔ وہ تو اور بات، یہ سفید کپڑا ہے نا، اس پہ داغ لگ جائے، دھبا لگ جائے، اس کو دھونے کے لیے بھی پانی کی ایک بالٹی لگانی پڑے گی، صابن لگانا پڑے گا۔ میرا رب کیا کہتا ہے؟ تیری آنکھ پوری گیلی نہ ہو، اس آنکھ کی یہ جو پورا ہے، یہ والا حدیث قدسی ہے، یہ بھی اگر ندامت اور خوف سے بھیگ گیا تو میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو جاؤں۔ وہ تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، اور راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ یہ توحید تھی کہ ہمیں اپنے رب کو منانا ہے، اس سے بے وفائی نہیں کرنی، اس سے وفا کرنی۔ دوسری ہستی کون ہے؟ رحمت للعالمین، اللہ جن کے لیے یہ محفل سجی، جس نسبت سے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پیاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، ہمارا تو بس یہی آسرا ہے یا رسول اللہ۔ آپ کے روزے کی نسبت کے صدقے تو ہم ہیں، اور میرے اللہ نے بھی فرمایا تھا، میرے حبیب ہم نے آپ کے لیے تو یہ کائنات کا نظام بنایا ہے، اگر آپ کو نہ بھیجنا ہوتا تو میں زمین بھی نہ بناتا، میں آسمان کو بھی کھڑا نہ کرتا، میں آدم کو بھی نہ بھیجتا، میں نوح کو بھی پیغمبر نہ بناتا، میں یعقوب کو بھی یوسف کے غم میں نہ رلاتا، میں یوسف کو بھی حسن و جمال نہ دیتا، میں موسیٰ کو بھی کلیمی نہ دیتا، میں عیسیٰ کو بھی زہد تقوی نہ دیتا، میں داود کو بھی خوبصورت آواز نہ دیتا، میں لوط کو بھی حکمت نہ دیتا، میں آدم کو نبوت بھی نہ دیتا۔ 1,24,000 نبیوں کا بھیجنا، زمین کا پیدا کرنا، آسمان کا پیدا کرنا، فرشتوں کا پیدا کرنا، ستاروں کو حسن دینا، سورج کو روشنی دینا، چاند کو حسن دینا، کائنات کے ذرے ذرے کا وجود میرا اور آپ کا وجود ہے تو میرے نبی کی ذات کے صدقے، بے صدقے۔ تو اللہ کے نبی کون ہے؟ خود اللہ رب کائنات، اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کتنے جہان ہیں؟ 2 ہی جہان ہیں، ایک دنیا کا جہان، ایک آخرت کا جہان۔ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں میرے رب تیرے لیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دونوں جہانوں کے مالک ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ ایک ہونا مالک، ایک ہونا رحمت۔ اللہ نے مالک ہونے کی نسبت اپنی طرف کی، رحمت ہونے کی نسبت اپنے حبیب کی طرف کی، اپنے حبیب کی طرف کی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ دنیا میں بھی رحمت، آپ آخرت میں بھی رحمت۔ دنیا میں رحمت کیسے ہیں؟ دنیا میں رحمت کیسے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں تمہارے اندر اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ آج کی اس مجلس کا خلاصہ ہوگا کہ ہمیں نبی، ہمارے پیغمبر کی زندگی، ہمارے نبی کی زندگی ہمیں کیا درس دیتی ہے، کیوں نبی آتے تھے، کیوں آتے تھے۔ نبی آ کر سب سے پہلا کام یہ کرتے تھے، ہمارے نبی نے جو کیا کہ آ کر ہمیں اللہ کا تعارف کروایا۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ آپ سب سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں کہ جب ہمارے نبی دنیا میں نہیں آئے تھے تو کیا ہم کرتے تھے۔ ہم سے مراد انسان کیا کرتے تھے؟ کوئی پتھر کے آگے جھکتا تھا، کوئی درخت کے آگے جھکتا تھا، کوئی کسی جانور کے آگے جھکتا تھا، کوئی گائے کے پیشاب کو رب مانتا تھا۔ میرے نبی نے سب سے بڑا احسان جو ہم پر آ کر کیا، ہمیں ایک اللہ کے سامنے جھکنا سکھایا، جھکنا سکھایا۔ اور دوسرا میرے نبی نے اخلاق سکھائے، اخلاق۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب نے فرمایا اخلاق کیا ہیں؟ تصل من قطعک، جو تیرے ساتھ تعلق توڑے تو تعلق جوڑنا، وتعفو عمن ظلمک، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اسے معاف کرنا، وتعطی عمن حرمک، جو تجھے چیزوں سے محروم کرے تو اس کو چیزیں دے دینا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ ہیں، ہم ان اخلاق پہ قائم ہیں۔ میرے نبی نے ہماری زبان میں کہتے ہیں پریکٹیکلی یہ کر کے دکھایا۔ ایک ہوتا ہے بول، زبان کا بول، زبان سے بول دیا، نہیں، اپنے عمل سے کر کے دکھایا، عمل سے کر کے دکھایا۔ ابھی میں یہ کیوں بات کر رہا ہوں؟ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ وہ 6-7 ماہ پہلے یہاں ایک بیان پہ آئے تھے تو وہاں پہ ایک بھائی نے اپنا درد بیان کیا تھا کہ میرا سگا بھائی ہے، میں منتیں کرتا ہوں، روتا ہوں اس کے سامنے، ہاتھ باندھتا ہوں، وہ مجھ سے بولتا ہی کوئی نہیں۔ 1 ماہ کے پیٹ میں
بڑھنے والے، اور ایک ماں کے رحم سے نکلنے والے، ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے اور ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے جب یہاں تک پہنچ جائیں تو وہاں سے برکتیں اٹھیں گی، وہاں سے برکتیں اٹھ جائیں گی۔ میرے نبی نے فرمایا جو تیرے ساتھ تعلق توڑے تو جوڑنا، جو ظلم کرے تو معاف، فرمایا نہیں کر کے دکھایا۔ آؤ میں آپ کو لے کر چلوں طائف کے شہر میں، وہاں پہ کیوں گئے ہیں نبی رحمت، کیوں گئے ہیں؟ لوگوں کو جا کر یہ بتا رہے نہیں نہیں یہ بتوں کے سامنے نہ جھکو، یہ پتھر کو نہ پوجو، بہنوں کا حق دو، ماں کا مقام سمجھو، باپ کی عزت کرو، اگر رب کی رضا چاہتے ہو تو باپ کو راضی کرو، جنت چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرو، ماں کی۔ ابھی کچھ دیر پہلے مغرب کی نماز کے بعد میرے گھر میں ایک ماں آئی، وہ پتہ کیا کہہ رہی تھی؟ ایک بیٹا اس کا، 3 بیٹیاں، کہتے بیٹا مجھے بلاتا ہی نہیں ہے، میری بیوی کو بتا کر بلاتا ہی نہیں ہے۔ 2 دن پہلے کہتی ہے کہ میرا بیٹا آئس کریم لے کے آیا اور اس نے ڈالی پیالی میں اور ایک کمرے میں جا کر بیٹھ کے کھانے لگ گیا، باقی فریج میں رکھ دی۔ ماں کہتی ہے میں سوئی ہوئی تو نہیں تھی، میں نے دیکھا بیٹا آیا، کچھ لے کر بھی آیا، تو کہتی میں نے آنکھیں بند کر لی کہ میں دیکھتی ہوں یہ کیا کرتا، کہ جو کبھی گیلا ہو جاتا تھا تو میں اس کو اٹھا کے خشک جانب ڈالتی تھی اور خود گیلے پہ سوتی تھی۔ یہ خطیبوں والے واقعات نہیں، یہ حقیقی واقعہ آج کا۔ میرا دل پھٹ گیا، ایک نبی کو جو امت کو یہ بتانے آیا کہ اگر تم جنت چاہتے ہو تو اپنے ماں کے پاؤں دھو کر پیچھے، یہ میرے نبی کا میلاد ہے، یہ ربیع الاول کا پیغام ہے۔ اگر تم نعرے مارتے پھرو، تم جو کچھ مرضی کرتے پھرو، تمہارا عمل اگر ثابت نہیں کرے گا تو اللہ کی قسم کوئی عشق نہیں، کوئی عشق نہیں۔ اگر تم نے سوسائٹی میں اپنے آپ کو محمدی نہ منوایا، سوسائٹی میں میرا کردار محمدی نہ ہوا تو میرا عشق نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ میرا نبی طائف والوں کو یہ بتانے گئے تھے ماں کا مقام سمجھو، بہن کا حق دو، بیوی کا مقام سمجھو، اولاد کا مقام سمجھو، باپ کا مقام سمجھو، ایک اللہ کے سامنے جھکو۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے یہ اوباش نوجوان ان کو اکٹھا کیا، نوجوانوں کو۔ میرا نوجوان بھی تو اوباش ہو چکا، اسے 3 گھنٹے فلمیں دیکھنے کے لیے اس کے پاس وقت ہے، مسجد میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہے 10 منٹ۔ یہ گھروں میں 10 گھنٹے ٹیلی ویژن دیکھ لیں گے، مسجد کو نہیں ٹائم دیں گے، تلاوت نہیں کریں گے۔ یہ ان کے پاس ان کی گفتگو سنیں، فحش باتیں، زبان، دکھ ہوتا ہے، دل پھٹتا ہے، یہ کدھر جا رہا ہے میرا نوجوان؟ اور اقبال کیا کہتا تھا؟ کبھی یہ نوجوان مسلم تو دبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ کہ مسلمان کے بیٹے کبھی تو نے سوچا ہے، اور تو جس جھرمٹ سے ٹوٹا ہے وہ جھرمٹ کیا تھا؟ وہ جھرمٹ تھا 18 سال کا محمد ابن قاسم، چلا وہاں سے، طائف میں سے تھا، یہ بھی چلا کہاں سے؟ عراق سے، اور یہ سندھ تک آیا ایک بہن کی پکار پہ۔ میرا تو ہمسائے کا بیٹا ہمسائے کی بیٹی پہ نظر جما کے بیٹھا ہوا، یہ انڈیا سے آئے عزتیں لوٹنے والے، یہ امریکہ سے آئے عزتیں لوٹنے والے، یہ کوئی روس سے آئے عزتیں لوٹنے والے، ایک ہی گلی میں رہنے والے، ایک ہی شہر میں بسنے والے معصوم بچیوں کی عزتوں کو لوٹ لیا۔ ان کی نگاہیں اٹھتی ہیں تو یوں اٹھتی ہیں جوان بیٹی کو نگل جائیں۔ 18 برس کا محمد بن قاسم چلا، اور جب واپس جانے لگا، کبھی تاریخ پڑھیں اگر آپ کو فرصت ملے تو، موبائل سے، فلموں سے، گانوں سے، آپ کو انٹرنیٹ سے فرصت ملے تو اپنی تاریخ پڑھ۔ جانے لگا، تاریخ بتاتی ہے کہ سندھ پہ جب پہنچا، سکھوں کی عورتیں، قاری صاحب، ہندوؤں کی عورتیں، غیر مسلموں کی بچیاں جوان، انہوں نے اپنی چنیاں اتاری، دوپٹے اتارے، چادریں اتاری، اور محمد بن قاسم کے گھوڑے کے قدموں پہ ڈال کے کہنے لگی تم تو جا رہے ہو، ہماری عزتوں کا محافظ کون بنے گا؟ یہ ہے مسلمان، یہ ہے مسلمان کہ 18 سال کا اپنا نہیں ہے، ہمسایہ نہیں ہے، گاؤں کا رہنے والا، شہر کا رہنے والا نہیں ہے، یہ بتوں کو پوجنے والی، یہ مندر جانے والی، یہ گرجا گھر جانے والی کہہ رہی ہے ابن قاسم تم جا رہے ہو، ہماری عزت کا محافظ کون بنے گا؟ یہ نوجوانوں کو لگا دیا پیچھے، اور پیچھے کس کے لگایا ہے؟ جو ان کا خیر خواہ بن کے جا رہا ہے،
جس کی تعلیمات کیا ہیں؟ جو ظلم کرے اسے معاف کرو، جو محروم کرے اسے عطا کرو۔ اور ان ظالموں نے کیا کیا؟ پتھر، ایک پتھر، دو پتھر، آپ سنتے رہتے ہیں، میں اپنے انداز میں بتاتا ہوں۔ دو پتھر، تین پتھر، چار پتھر، نوکیلے پتھر، اتنے پڑے کہ نبی رحمت کی پنڈلیاں پھٹ گئیں اور خون بہہ رہا ہے۔ خون بھی ایک قطرہ نہیں، دو قطرے نہیں، تین قطرے نہیں، اتنا خون بہا کہ آپ کے چمڑے کے نالین پاک آپ کی ایڑیوں کے ساتھ چپک گئے۔ یہ خون کس کا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ خون کس ہستی کا ہے؟ جس کو رب کائنات کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہ خون کس مبارک ہستی کا ہے؟ جس کو رب کائنات کبھی کہتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ یہ خون کس ہستی کا ہے کہ جس ہستی پہ پوری کائنات کے خون کو لٹھا دیا جائے تو ان کا ایک قطرہ بھی قیمتی ہے، جن کو رب کائنات کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ جس ہستی کے چہرے کی قسم رب کائنات کھائے، جس ہستی کے چادر کی قسم رب کائنات کھائے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ کس مبارک ہستی کے خون کے قطرے ہیں؟ جن کو رب کائنات کا قرآن کہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ یہ کس ہستی ہے کہ جس زمین پہ قدم لگ جائے اللہ تعالیٰ اس زمین کی قسم اٹھا دے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ مبارک ہستی کون ہے کہ جن کے چہرے کو دیکھ کے رب کائنات کہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ یہ کون نبی ہیں جن کا خون میرے لیے اور آپ کے لیے بہہ رہا ہے، جن کی رضا پہ جبریل امین اترے اور رب کائنات یوں کہے میرے حبیب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جن کے سینے کی قسم اللہ اٹھا لے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جن کے ہاتھوں سے بٹنے والے حوض کوثر کا ذکر اللہ اپنی کتاب میں کرے إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اتنی بلند ہستی، اتنی بلند ہستی، اور آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہیں کہ رب کائنات کیا معاشرہ ہے کہ جن کے لیے آپ نے کائنات بنائی، زمین بنایا، ہمیں وجود بخشا، آج ان کو اتنا بے بس کر دیا کہ یہ 12 برس کے نوجوان ان کو پتھر مار رہے ہیں، ان کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی تماشا گر کہتا ہے، جس کی زبان میں جو آتا ہے وہ کہتا ہے۔ اور اتنا خون بہا، حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں مجبور ہوگا کہ میں اللہ کے نبی کو کندھوں پہ اٹھاؤں۔ میں نے اٹھایا، دوڑتے 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 وہ جو باغ تھا شہبہ کا، اس باغ میں چلے گئے، اور جس چیز شے کی نسبت میرے نبی کے قدموں کے ساتھ لگ گئی، اللہ اس شے کو قیامت کی صبح تک سبز کر دیں گے۔ میں اس باغ میں خود گیا ہوں، اس مسجد میں نے 2 نفل پڑھے جہاں پہ اللہ کے نبی کا خون بہا۔ وہ مسجد عداس کے نام سے طائف شہر میں وہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ میں اس جگہ پہ گیا، اور جب میں پہنچا میرے ساتھ ہمارے میاں ٹاؤن کے ایک نمازی تھے۔ ہم پہنچے تو کوئی شام کا وقت تھا، جب سورج ڈھلتا ہے، اور ڈھلتا سورج ویسے بھی بندے کو غمگین کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک اداس سا منظر ہوتا ہے، سردی کی ٹھنڈی ٹھنڈی شامیں اور سورج غروب ہو رہا ہو۔ تو میں جب وہاں پہ پہنچا تو عجیب ایک منظر تھا، دل پھٹ رہا تھا۔ اس وقت بھی اس جگہ پہ کوئی پانی نہیں ہے، کوئی سہولیات نہیں۔ جب آج سے 1500 برس پہلے میرے نبی وہاں پر گئے تھے لوگوں کو یہ بتانے لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ۔ ووٹ مانگنے نہیں گئے تھے، ان کو ایک اللہ کے سامنے جھکانے گئے تھے۔ وہاں پہ جب پہنچے تو خون بہہ بہہ کے اتنا، فرشتوں کی چیخ و پکار اتنی کہ اللہ نے کہا ہے جبریل جا میرے حبیب کے زخموں پہ تو ہی مرہم لگا۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ دیکھی جو میری نبض
تو ایک لمحہ ٹھہر کر کاغذ لیا اور عشق کا بیمار لکھ دیا، اور قربان کیوں نہ جاؤں میں ایسے طبیب پر نسخے میں جس نے شربت دیدار لکھ دیا۔ کہا میرے جبریل جا میرے حبیب، اتنا دل ٹوٹ چکا ہے، اتنا خون بہہ چکا ہے، اب میرے حبیب کو جا کر پیغام دو۔ اچھا اللہ کے نبی نے وہاں پہ ایک دعا کی، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تقلنی بعید او الی عدو یتجہمنی۔ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ایک ایک لفظ میں درد اور دکھ ٹپکتا ہے، جس نے فرشتوں کو بھی رلا دیا۔ کہا میرے رب میں تیرا بندہ ہوں، مجھے مکہ والوں نے میری بیٹیوں کو طلاق دی، میں برداشت کر گیا، میرے آگے گڑھے کھودے میں گر گیا اور انہیں دعا دے کے چلا گیا، میرے رستے میں کانٹے بچھائے، میرے پاؤں ان کانٹوں کے اوپر سے گزر گئے، میں نے اف تک نہ کی۔ اور ماہر القادری نے بھی کہا تھا نا، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر پرانا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ گالیاں کھا کر جس نے پھول برسائے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، میرے رب تو سب کا مالک ہے، میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، آج میں تجھ سے اپنی بے بسی کمزوری کا سوال کرتا ہوں میرے اللہ۔ آپ نے مجھے کن کے حوالے کی ہے کہ جنہوں نے میرے جسم کو یوں تختہ مشق بنایا۔ تختہ مشق ہوتا ہے کہ وہ نشانہ لگانے والا اس پہ نشانہ بازی کرتا ہے اپنا نشانہ پکانے کے لیے، تو پھر جہاں بھی لگے۔ اللہ کے نبی کیا کریں، اے میرے اللہ انہوں نے میرے جسم کو تختہ مشق بنایا، جس کا دل آیا اس نے میرے سر پہ پتھر مارا، جس کے دل میں آیا اس نے میری پیٹھ کو زخمی کیا، جس کا نشانہ لگا اس نے میری پنڈلی کو زخم کیا، اور صرف پتھروں سے نہیں مارا، بولوں سے میرے دل کو بھی زخمی کیا۔ کسی نے مجھے جادوگر کہا، کسی نے مجھے کاہن کہا، کسی نے مجھے ساحر کہا میرے رب، لیکن میرے اللہ اگر تو اس حال میں راضی ہے تو تیرا بندہ محمد بن عبداللہ اس پہ راضی ہے۔ ہائے ہائے، جبریل امین کہتے ہیں اس دعا نے فرشتوں کو بھی چیخیں نکلوا دی۔ سنو اپنے پیغمبر کی رحمت۔ جبریل امین ہے کہ یا رسول اللہ، فرشتے بھی رو پڑے، اور یہ اللہ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھی بھیج دیے، ایسے گھرا ہوا ہے طائف پہاڑوں میں، کہ آپ حکم کریں گے اشارہ ابرو ہوگا تو یہ ابھی یوں پہاڑوں کو ملائے گا اور چکی کے دو پاٹوں کی طرح ان کو طائف والوں کو پیس کے نیست و نابود کر دے گا۔ وہ درد جو تھا، جو دکھ جو تھا الفاظ میں بیان ہو چکا تھا، لیکن پھر اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ میرے رب نے تو مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو آپ نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میں ان سے بدلہ نہیں لیتا، ان ظالموں کو ہدایت دے دے، میں ان کی ہدایت کی دعا کرتا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا اور بدن دیش کے دل میں گھر کرنے والا، اتر کر حرم سے سوئے کام آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ کیسے ہلی ہے؟ اخلاق سے ہلی ہے، اخلاق سے ہلی ہے۔ اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ 3 باتیں، تعفو عمن ظلمک، جو تیرے اوپر ظلم کرے اور تو اس پوزیشن میں ہو کہ تو اس سے بدلہ لے سکے، پھر بھی معاف کر دینا، یہ میرے اخلاق ہے۔ ایک بات، تصل عمن قطعک، جو تعلق توڑے تم نے نہیں توڑنا۔ میں کیا کہتا ہوں، ہماری دیہاتوں کی مثال لے لیں، میں جی وہ دیکھو کئی منگن گیا سی، اس نے مجھے نہیں دی، تو اب وہ میرے پاس آئے نا کوئی چیز لینے تو میں پھر دیکھوں گا، اس نے مجھے گالی دی ہے، اب میں اسے 10 گالیاں دوں گا، اس نے میرے ساتھ یوں کیا میں یوں کروں گا، تو یوں کر جائے گا۔ تیرے نبی نے تجھے یہ نہیں سکھایا تھا۔ وہ اس کے پاس تو اختیار آ چکا ہے، اس سے بڑھ کے کیا اختیار ہوگا کہ فرشتہ آ گیا کہ یا رسول اللہ حکم نے ابھی پیس دیں گے،
اور انہیں بتا کے پیسیں گے کہ تم نے یہ بے ادبی کی، یہ گستاخی کی، اس لیے تمہیں یہ سزا ملی ہے۔ اور پاور میں آنے کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم اہد قومی فانہم لک یعلمون۔ اس نبی کی امت آج ایک ووٹ کے لیے دشمن بن جاتی، ایک انچ زمین کے لیے قتل و غارت پہ اتر آتی، کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آؤ میں لے کے چلوں آپ کو احد کے میدان میں، یہی نبی رحمت، اور جن کو پھر ایک مرتبہ وہ دن دیکھنا پڑا کہ پورے کافروں نے آپ کو اتنے تیر برسائے۔ صحابہ پہلے جنگ احد میں بکھر چکے ہیں، اور سارے صحابہ کو ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، ہلچل مچی، اور سارے کافروں نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی کو زخمی کرو، ان کی جان لو، ان کی جان لو۔ تو سارے آپ کی جان کے دشمن تھے، ان کی جان لو۔ تو سارے تیروں کے رخ، تلواروں کے رخ، نیزوں کے رخ اللہ کے نبی کی طرف۔ تو جب تیر آتا تھا تو صحابہ آگے سینہ کر لیتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ جب تک ہماری جان میں جان باقی ہے آپ تک آپ کی ناموس پہ، آپ کے جسم پہ، آپ کی عزت پہ حرف نہیں آنے دیں گے۔ اور اتنے تیر حضرت طلحہ نے کھائے، صحیح بخاری، تیر آ رہے ہیں، تیر۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تیر آتے ہیں تو اپنی پیٹھ پہ لیتے تھے، یوں اگر کمر کر لیتے تھے، زرہ پہنی ہوئی تھی، اتنے تیر لگے کہ تیر لگ کے وہ زرہ ٹوٹ گئی، تو تیر آپ کے لگتے رہے۔ ہم تو میٹھا عشق رسول مناتے ہیں، کبھی عشق رسول میں ہماری نسلوں کو تو ذبح نہیں ہونا پڑے گا نا، ہم تو کروا بھی نہیں سکتے۔ ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنے نبی کے حکم پہ سر جھکا دیں۔ اتنے تیر لگے کہ تو پیٹ کے زخمی ہو گئی، تو پھر انہوں نے سینہ آگے کر دیا، تیر سینے پہ لے رہے، سینے پہ ذرا تھی، تیر ذرا میں لگتے رہے۔ تو ایک ظالم نے نشانہ باندھا، وہ ٹوپے پہنتے تھے لوہے کی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں جا کر تیر لگا، اور مجاہد جذبے میں ہوتا ہے، تو انہوں نے جیسے تیر لگا تو اللہ کے نبی کی طرف مڑے، یا رسول اللہ، چیخ نکلی، آنکھ کا درد زیادہ ہوتا، تو اللہ کے نبی رو پڑے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبے سے وہ تیر کھینچا، تو وہ آنکھ کا یہ جو حصہ ہوتا ہے، یہ سارے کا سارا حصہ کیما بن کے ساتھ ہی باہر آ گیا۔ اللہ کے نبی کی چیخ نکل گئی کہ یا اللہ، یہ طلحہ نے تیرے نبی کی خاطر یہ برداشت کی۔ اور آپ نے کہا وجبت لک الجنہ، اے طلحہ تیرے اوپر جنت واجب کر دی اللہ۔ اور آپ نے فرمایا تھا اگر کسی نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہے تو طلحہ کو دیکھ لے، یہ دنیا کی جنت، ایسی محبت۔ تو آپ نے پھر جذبے میں آ گئے، ان کی حضرت طلحہ کی آنکھ کے وہ گوشت کو نکلا ہوا جو تھا اس کو پکڑا اور اکٹھا کر کے اندر ڈال کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ آپ نے فرمایا طلحہ کھولو آنکھ۔ انہوں نے آنکھ کھولی تو کہا یا رسول اللہ، یہ آنکھ پہلے سے بھی زیادہ اچھا دیکھ رہی ہے، جن کے ہاتھ لگنے سے زخم درست ہو جائے۔ اللہ کے نبی حضرت سعد بن ابی وقاص ایک صحابی، ان کے بھائی تھے عمیر بن ابی وقاص، تو وہ ظالم دور کھڑا ہوا، تو اس نے دیکھا کہ جو تیر جاتا ہے وہ بھی یہ جانے نہیں دے رہے، نہ تلواروں والوں کو پہنچنے دیں گے، جب تک صحابہ زندہ ہیں ہم محمد مصطفیٰ کو کبھی نہیں زیر کر سکے۔ تو اس بدبخت نے دور سے کھڑا ہو کر نشانہ تاک کے نہ پتھر پھینک، تو صحابہ کی نظریں تھی تیروں پہ، تلواروں پہ، پتھر اوپر سے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ وہ لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، تو وہ پتھر آپ کے سر مبارک پہ لگا۔ جس چہرے کی رب کائنات قسمیں کھائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کا چہرہ تلوار کی طرح، وہ تلوار کے ساتھ تشبیہ دیتے، تلوار بہت چمکتی تھی، کہ تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ اور نے کہا نہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن یتلألأ وجہہ کتلألأ القمر لیلۃ البدر۔ کیسی بات کرتے ہو، اللہ کے نبی کے چہرے کو تلوار کے ساتھ تشبیہ دیتے ہو؟ آپ کا چہرہ تو نورانی، خوبصورت، اور یوں تھا جیسے 14ویں رات میں 14ویں رات کا چاند چمکتا ہو۔
ایسا خوبصورت. تو سر پہ جب لگا تو آپ وہ ٹوپی کا اوپر سے پریشر پڑا اور آپ سنبھل نہیں سکے تو نیچے گرے. جب نیچے گرے تو یہ پیچھے لگا پتھر پہ تو آپ بے ہوش ہو گئے. اب بدر احد کے میدان میں جو قیامت بپا ہوئی ہے کہ وہ ہستی کہ جس کو اللہ خود لاڈ سے بلاتا ہے، کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی محمود. اس ہستی کے اشارے سے اللہ نے چاند کو حکم دیا 2 ٹکڑے ہو جائے، سورج کو واپس لوٹایا گیا. اور جس ہستی کے بلانے پہ پتھر کلمہ پڑ جائیں، جہاں جہاں جن کے قدم لگے اللہ ہدایت کے فیصلے کرتے. تو وہ گرے تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی شہید ہو گئے. یہ سارے صحابہ اوپر گرے. تو آپ کو جب ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ان کے لیے بد دعا کریں، ان ظالموں نے آج ظلم کی انتہا کر دی ہے. تو میرے نبی نے تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اور یہ سارے صحابہ یہی سوچ رہے ہیں کہ ابھی بد دعا فرمائیں گے اور ابھی یہ نیست و نبود ہو جائیں گے، ابھی ان کو چیلے آسمان سے آئیں گی، اچھلیں گی، ابھی زمین پھٹے گی، یہ زمین میں دھنس جائیں گے. وہ آپ کا نبی، میرا نبی کیا کہتا ہے؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری اس قوم کو بخش دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں. میرے نبی نے فرمایا تعفو عمن ظلمک، ظلم کرنے والوں کو معاف کرو گے تو میرے عاشق بن جاؤ گے. قطع تعلقی سے بعد آ جاؤ گے تو میرے عاشق بن جاؤ گے. لوگوں کو محرومیوں کے باوجود عطا کرو گے تو میرے عاشق بن جاؤ گے. مکہ میں قحط آ گیا. تیسری بات کہ جو تجھے محروم کرے اسے عطا کرو. مکہ میں قحط آ گیا. ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لے کر آئے تھے. مکہ والوں نے کہا آپ جائیں، محمد تو محمد ہیں. مانتے بھی ظالم تھے، ظالم مانتے بھی تھے کہ ان کے در پہ گیا کوئی خالی نہیں آتا، کوئی ماننے والا ہو کوئی نہ ماننے والا. ابو سفیان آیا اور جس کے ساتھ بندے نے اچھی نہ کی ہو اس کے دروازے پہ کبھی سوالی بن کے جانا پڑ جائے تو پھر بندہ نگاہیں اٹھا کے نہیں بات کرتا، نگاہیں جھکا کے بات کرتا ہے. ابو سفیان آئے مسجد میں، آپ ممبر پہ تشریف فرمائے اپنے مصلی پہ، تو وہ نگاہیں جھکا کے بیٹھا ہے. میرے اور آپ کے حبیب فرماتے ہیں ابو سفیان شرمندہ نہ ہو، نگاہیں اٹھا کے بات کر. ایسا ہے ظرف کسی کا؟ کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نہیں کہا اے محمد. وہ اپنا قضیہ بیان کرتا ہے، اے محمد آپ کے شہر مکہ میں بوڑھوں کی ہڈیاں خشک ہو چکی ہیں، ماؤں کی چھاتیوں کا دودھ سوکھ چکا ہے، جانور لاغر ہو چکے ہیں، جانوروں کے دودھ ختم ہو چکے ہیں، ہڈیوں کے سوا ان کے جسم پہ کچھ نہیں، لوگوں کے چولہے بجھ چکے ہیں، غلے ختم ہو چکے ہیں، جانور دودھ دیتے تھے وہ دودھ سے بھاگ چکے ہیں، جو بچے تھے وہ بھوک سے بلک رہے ہیں، ماؤں کی چھاتیاں خشک ہو گئی، بوڑھے مریض بن گئے، جوان بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں. اے محمد آپ کے پاس غلہ ہے، آپ ہمیں کچھ نہ کچھ دیجیے. یہ وہ نبی ہیں کہ جن کو مکہ سے نکالا گیا، بلال حبشی کو مکہ کی سرزمین پہ گھسیٹا گیا، اماں سمیہ کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا. کس پاداش میں؟ کہ وہ محمد کو مانتی. بلال حبشی کو ریت پہ لٹایا گیا، کس پاداش میں؟ کہ وہ محمد کو نبی مانتا ہے. عمار ابن یاسر کو، حضرت خبیب کو تپتے کوئلوں پہ لٹایا گیا، کس گناہ میں؟ کہ وہ محمد کو نبی مانتا ہے. اور کرنے والے کون تھے؟ جو آئے بیٹھے ہیں سوالی بن کے. تو آپ یہی فرماتے کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، بھاگ جاؤ. تو آپ نے حکم دیا، ابو سفیان کے پیچھے غلے کے بھرے اونٹ لگا تھے. یہ اسوہ ہے میرے نبی کا. جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، اس کی جھولیاں بھر دے. اور پھر جھولیاں بھر کے وہ گیا. اور پھر آپ فاتح بن کے اسی مکہ میں گئے، معاف کرنا معاف کرنا. اچھا بات کو ختم کر دیں. مکہ والوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہی پکارتے تھے اس لیے کلام میں یہی بولنا پڑتا. کہا اگر آپ اس چاند کو حکم دینا یہ چاند ٹوٹ جائے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے. آپ نے یوں اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. سب نے دیکھا لیکن کلمہ نہیں پڑا. ابو جہل آ رہا سامنے سے اور یوں پکڑ کے کھڑا ہو گیا. کہا اپنے آپ کو آپ نبی کہتے ہیں،
جب بتاؤ میرے ہاتھوں کے پیچھے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ بتائیں؟ پتھر بھی کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ نہیں پڑھا۔ کب کلمہ پڑھا؟ جب اپنے اخلاق دکھائے، جب اپنے اخلاق دکھائے، جب اپنے اخلاق دکھائے۔ آپ جنگ سے واپس آ رہے ہیں اور قافلے نے پڑاؤ ڈالا، کیونکہ عرب میں تو زیادہ ایسے چھاؤں ہماری طرح تو ہوتی نہیں، کبھی کوئی چھوٹا سا کیکر پہاڑی، کسی پہاڑی کا سایہ، کسی چٹان کا سایہ۔ تو آپ کے ساتھ حضرت انس بن مالک تھے، تو آپ ایک پہاڑی کیکر تھا، اس کے سائے کے نیچے لیٹ گئے، آپ نے اپنا جنگی سامان اتارا، تلوار کھڑی کر دی۔ بنو اسد کا ایک بدو دیہاتی، وہ بکریاں چراتے چراتے آیا، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں اور ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں۔ تو اس نے تلوار اٹھائی اور تلوار تان کے آپ کے اوپر کھڑا ہو گیا اور کہا کون تمہیں مجھ سے بچائے گا؟ میں ابھی تو تمہارا سر جو ہے وہ تن سے جدا کروں گا۔ تو میرے نبی نے ایک ہی بات کی، مجھے اللہ بچائے گا، مجھے اللہ بچائے گا۔ جب اللہ کو پکاریں تو اللہ لبیک کہتا ہے، یہی میرے نبی نے سکھایا۔ تو آپ نے جب کہا نا مجھے اللہ بچائے گا، تو وہ کانپ گیا کہ اللہ پتہ نہیں کیا ہے، تو ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ میرے اور آپ کے نبی نے وہ تلوار اٹھائی اور آپ نے کہا اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا مجھے تو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں، اور کون بچائے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو، ایمان لاتے ہو؟ کہا نہیں لاتا۔ آپ نے کہا جاؤ تمہیں میں معاف کرتا۔ تھوڑی دیر گیا، تھوڑا دور، تو پھر واپس لوٹا، کہا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ کہا اب کیوں لاتے ہو؟ تو کہنے لگا غلام بنا کے چھوڑ دیا ہے، اب تو ایمان لے کر آؤں، غلام بنا کے۔ آپ مکہ میں گئے فاتح بن کے، انہوں نے کلمہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود نہیں پڑھا، اور پورا مکہ فتح ہو چکا ہے۔ اور جب قوم اس وقت جو فاتح بن کر جاتا تھا، دستور یہ تھا وہ مفتوح قوم کے ساتھ جو چاہے مرضی کرے، ان کو قتل کرے، ان کو غلام بنائے، ان کے بچوں کو غلام بنائے، ان کی عورتوں کو باندیاں بنائے، جو کچھ کریں وہ آگے سے اف نہیں کر سکتے تھے۔ اور سارے بیت اللہ کے اندر جمع ہیں، حرم کے اندر جمع ہیں۔ میرے نبی یوں کھڑے ہیں بیت اللہ کے دروازے پہ ہاتھ رکھ، اور آپ سیدنا بلال سے فرماتے ہیں کہ بلال اذان پڑھو۔ کہاں پڑھوں یا رسول اللہ؟ کہا بلال یہ وہی سین ہے جہاں تیرے گلے میں سنگلیاں ڈالتے تھے اور تجھے پیٹتے تھے، تیرے سینے پہ 10 نوجوان کھڑے ہو جاتے تھے اور تجھے کہتے تھے کہ مت کہو لا الہ الا اللہ، اور تو پھر بھی کہتا تھا میں کہوں گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو بلال کے کیا جذبات ہوں گے کہ آج ان سے بدلہ لیا جائے، صحابہ کے کیا جذبات ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا بلال میرا دل چاہتا ہے تم بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان ہائے یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ تو انہوں نے وہاں پہ اذان پڑھی، بڑے بڑے سردار بھی گردنیں جھکا کے کھڑے ہیں۔ میرے نبی کی تعلیمات یہی تھی کہ آپ کے ہاں سردار یا غلام ایک ہی ہوتے تھے۔ یہی تو میرے نبی نے سکھایا تھا کہ آپ غلام کو بھی اسی دسترخوان پہ بٹھاتے، سردار کو بھی اسی دسترخوان پہ بٹھاتے، اور آپ سب میں امتیاز، سب میں آپ برابری کرتے تھے، امتیازی سلوک نہیں کرتے تھے۔ تو آپ بیت اللہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں اور سارے ملزم بن کے کھڑے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کروں؟ تو ظالم مانتے وہ بھی تھے، کہتے تھے آپ جو مرضی کریں، لیکن آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہمارے ساتھ اچھا ہی سلوک کریں گے۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور میری زبان پہ تمہارے لیے کوئی گلہ اور شکوہ بھی نہیں ہے، گلہ اور شکوہ۔ تو وہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ گئے، کٹھے 10-12 ہزار کا ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں کہ ایسے اخلاق تو نبی کے ہی ہو سکتے ہیں۔ اس نبی کے ماننے والے وہ ہارون آباد میں ہوں، وہ پنجاب میں ہوں، وہ 76 میں ہوں، وہ 75-74 میں ہوں، بھائی بھائی کا دشمن بنا بیٹھے، بہنوں کے حق کو دبا کر بیٹھا ہے، ماں کو گالیاں نکالتا ہے، باپ کو دھکے دے کے گھر سے نکالتا ہے، ہمسائے کے بیٹی پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہے، مسجدیں ویران کر کے بیٹھا ہے، اس نبی پہ اترنے والے کلام کو غلافوں میں لپیٹ کے بیٹھا ہے، سجدہ کوئی نہیں، بازاروں میں گانے بجانے عام، مسجد میں تلاوت کوئی نہیں، نگاہوں میں بے حیائی عام، حیا ختم ہو چکا ہے۔
یہ میرے نبی کی آمد کا ربیع الاول کا پیغام نہیں تھا۔ میرے نبی ہمیں اخلاق دے کر گئے، اللہ کا تعارف کروا کر گئے۔ میرے بھائیوں، بھائی یہی آپ سے درد دل ہے، اللہ کو راضی کر لیں عبادت سے، اور اپنے اوپر اللہ کے نبی کے اخلاق کو لے آئیں۔ ہم اللہ کے نبی کے اخلاق پہ آ جائیں۔ جو روٹھا ہوا ایک دوسرے کو منا لے، جو ماں باپ کو ناراض کر بیٹھا ہے ان کو منا لے۔ آخری بات، میرے نبی یتیم پیدا ہوئے، یتیم۔ جس نے یتیمی دیکھی ہو اسے پتہ ہوتا ہے کہ باپ کا سایہ کیا ہے۔ 6 سال کے تھے، 6 سال کا بچہ کتنا سا ہوتا ہے، یہ ہوگا، جسے ابھی پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کہ اللہ نے والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھا لی۔ تو آپ نے پھر زندگی کے نشیب و فراز دیکھے۔ آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو مکہ والوں نے آپ کو نکال دیا، طائف والوں نے پتھر مارے، بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں، سیدہ خدیجہ کا انتقال، غموں میں زندگی گزری۔ اور پھر جب آپ مکہ مدینہ میں آئے تو مدینہ والوں نے محبت کی انتہا کر دی، اسلام پورے عرب میں پھیل گیا۔ ایک دفعہ آپ نماز پڑھانے کے لیے اپنے حجرہ سے باہر آ رہے ہیں، تو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، اکثر کہتے ہیں جس بچے نے یتیمی میں زندگی گزاری ہو پھر اللہ اسے ایک دم عروج دے دے، پیسہ بھی ہو، دولت بھی ہو، شہرت بھی ہو، تو بڑے بھی کہتے ہیں کہ آج اس کے والدین زندہ ہوتے تو بڑے خوش ہوتے، کہتے ہیں آج اندی اماں زندہ ہوندی، اندہ والد زندہ ہوندا تو بڑے خوش ہوں، انہوں نے بڑا یعنی بھوک ویکی، ہاں نہیں پنجابی کہتے ہیں کہ بھوک کی حالت میں زندگی گزاری، آج اللہ نے یہ بہاریں دی ہیں تو اس کے والدین ہوتے تو بڑے خوش ہوتے۔ میرے نبی مثلا اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلے نماز پڑھانے کے لیے، صحابہ کی محبت یوں ہوتی تھی جس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ وضو کرتے تھے تو صحابہ وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، آپ اپنی زبان سے لعاب دہن نکالتے تھے تو صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، آپ غزوات میں آپ زخمی ہوئے تو خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیا، صحابہ چاٹ جاتے تھے۔ آپ نکلے تو صحابہ ساتھ ہو گئے، کوئی آپ کے جبے کو پکڑ کے چوم رہا ہے، کوئی آپ کی دستار کو چوم رہا ہے، کوئی آپ کے ہاتھ مبارک کو پکڑ کے چوم رہا ہے، کوئی آپ کے قدموں پہ قدم رکھ کے چل رہا ہے، کوئی آپ کے دائیں ہو رہا ہے، کوئی بائیں ہو رہا ہے۔ آپ نے جب یہ محبتوں کا عالم دیکھا اور آپ مصلی پہ آئے تو لکھنے والا یہ نقشہ کھینچتا ہے کہ اللہ کے نبی کو وہ پچھلا سارا زمانہ یاد آ گیا، ہائے عبد المطلب نے مجھے مارے کھاتے دیکھا، میرا باپ مجھے یتیمی میں چھوڑ کے پہلے چلے گئے، میری ماں مجھے یتیمی میں چھوڑ کے چلے گی، اور جب آپ کی اماں کا انتقال ہوا تو 6 سال کے تھے، ہوا بھی کہاں، مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں اور 6-7 کلومیٹر آگے گئے تو ابوا کے وادی آتی، وہاں پہ اماں آمینہ علیہ السلام کی روح پرواز کی، کوئی جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں، کوئی کفن دینے والا کوئی نہیں، کوئی دفن کرنے والا کوئی۔ پتہ نہیں کیسے قبر بنی، کس نے بنائی، لیکن وہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ قصہ سناتی ہیں اور درد سے سناتی۔ یہ قبر بھی بن گئی، میں اونٹنی پہ سامان لادنے لگی، ہم 3 چلے تھے اور جا 2 رہے تھے، اماں کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ کہتی میں نے جب سامان لاد لیا تو میں نے دیکھا کہ کہاں ہے محمد، آپ 6 سال کے، میں نے آواز دی ابنی محمد ابنی محمد، بیٹا محمد کدھر ہیں آپ، کدھر ہیں آپ؟ تو قبر تھوڑا اونچا تھی، سامان جو تھا وہ نیچے اونٹنی تھی۔ کہتی میں پریشان ہوئی کہ کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ تو وہ فرماتی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم اماں آمینہ کی قبر کی طرف اٹھے، اور جب میں گئی آپ کی قبر پہ تو یہ کائنات کا سردار، 1,24,000 نبیوں کا امام، جس کی سواری براق، جو ایک پل میں زمین سے اٹھے اور مسجد اقصی اور پھر 7 آسمان، 7 زمین، 7 آسمانوں کی پرواز کرتے کرتے اس مقام تک پہنچے کہ جہاں جبریل علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کے آگے میری انتہا ہے، میرے پر جل جائیں گے۔ وہ ہستی 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کی قبر پہ یوں لیٹے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اماں اب مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہیں، میں آپ کے سوا میرا کون ہے، میں کس کو ماں پکاروں گا، میں کس کو دکھڑا سناؤں گا؟ نہ عبد المطلب ہیں اور نہ آپ بھی چلے گی،
میرے باپ تو پہلے جا چکے تھے۔ ام ایمن کہتی ہیں اتنے دکھ کی وہ داستان تھی کہ میرا دل پھٹ گیا، اور میں بھی اوپر لیٹ گئی۔ میں نے کہا بیٹا چلو، آپ کا میں نے ہاتھ پکڑا، آپ چل تو میرے ساتھ رہے تھے، لیکن مڑ مڑ کے اپنی اماں کی قبر کو دیکھ۔ تو یہ سارا منظر، وہ کسی شاعر نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیتے، تو جدا ہی ایسے موسم میں ہوا۔ کہ اماں جی جب آپ دنیا سے گئیں تو ہمارے پاس تو پھول بھی نہیں تھے آپ کی قبر پہ ڈالنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے جب یہ سارا منظر دیکھا کہ ایک وقت تھا ماں بھی چلے گی، دفنانے والا کوئی نہیں تھا، بغیر باپ کے زندگی گزری، مکہ والوں نے دھکے دے کے نکال دیا، طائف والوں نے پتھر مال کے نکال دیا، احد والوں نے بھی زخمی کیا، خون بھی بہا۔ تو آج اللہ نے یہ عروج دیا کہ پورا عرب، پورا عجم ایک ہی بات کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ تو کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ اب آپ مصلی پہ کھڑے ہیں، مسجد نبوی بھری ہوئی ہے کھچا کھچ صحابہ سے، اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ، عشاء کی نماز کا وقت ہوتا، بلال اقامت کہہ چکا ہوتا، اور میں محمد بن عبداللہ نماز شروع کر چکا ہوتا، میں تحریمہ کہہ چکا ہوتا، فاتحہ شروع کر چکا ہوتا۔ کاش میرے دونوں ماں باپ زندہ ہوتے، یا میرے ابو زندہ ہوتے، یا میری اماں زندہ ہوتی، اور یہ میرے گھر کا دروازہ کھول کے مجھے وہ آواز دیتی۔ انہیں نہ پتا ہوتا کہ نماز ہو رہی ہے نہ، وہ جیسے ماں پکارتی مجھے آواز دیتی ابنی محمد، تو میں نماز توڑ کے اپنی اماں کی آواز پہ لبیک کہتا۔ اسی نبی کے ماننے والے اپنی ماؤں کو گالیاں دیں تو پھر عذاب نہ آئے تو کیا آئے۔ اسی نبی کے ماننے والے باپ کو کتا کہیں، باپ کو غلیظ کہیں، باپ کو یہ کہ ابا تینوں کوئی پتہ نہیں، تو پھر کیا گھر میں برکت آنی، کیا آپ کو شفا ملنی، کیا آپ کو راحت ملنی۔ میرے بھائیو، یہ کوئی انداز خطابت نہیں ہے، یہ خدا کی قسم میرے دل کا درد ہے، دل کا درد ہے۔ اب خلاصہ یہ نکلا، اللہ سے تعلق بنا لیں، رحمت للعالمین کی سیرت کو پکڑ لیں، آپ کی سیرت میں تعلق کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں، معاف کرنا ہے، بدلہ لینا نہیں، محبتیں بکھیرنا ہے، نفرتیں بکھیرنا نہیں۔ یہاں تو میرے مصلی اور ممبر سے آگ لگی، کوئی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ اس سے بڑھ کے پھر کیا اور بات ہوگی؟ ایک خدا، ایک رسول، ایک کلمہ، اور ہر کسی کو کچھ کہہ رہا ہے تو کچھ کہہ رہا ہے۔ ربیع الاول یہ ہمیں پیغام دیتا ہے، محبتیں بانٹو، نفرتوں کو ختم کرو۔ اور آخر میں آپ کے ذوق کے لیے میں چند شعر پڑھوں گا اور پھر انشاءاللہ اجازت۔ ایک شاعر تھا، اس نے اللہ کے نبی کی سیرت پڑھی مولانا، جیسے آپ نے اب سیرت سنی ہے، تو وہ سیرت اس نے پڑھی نا تو اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوا، لیکن جیسے ہم بھی سوچتے ہیں کہ کاش ہم مدینے میں ہوتے، یا کاش اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم ہوتے، ہم بھی اس چہرہ والضحیٰ کا دیدار کرتے، کبھی آپ کے ساتھ جہاد کرتے، کبھی آپ کے ساتھ تبلیغ میں نکلتے، کبھی آپ کے ساتھ گشت کرتے، کبھی آپ کے ساتھ سفر کرتے، کبھی آپ کے ہاتھ کو چومتے، کبھی آپ کے لیے وضو کے پانی کا انتظام کرتے، کبھی آپ کے لیے کھانا پیش کرتے۔ تو اس نے سیرت پڑھ کے نا اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ دیا، اور وہ شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا، کاش مکہ کی میں فضا ہوتا، ہجرتوں میں پڑاؤ ہوتا میں، اور تو کچھ دیر کو رکا ہوتا، تیرے حجرے کے آس پاس کہیں میں کو کچا راستہ ہوتا، بیچ طائف بوقت سنگ زنی تیرے لب پہ سجی دعا ہوتا، کسی غزوہ میں زخمی ہو کر، کسی غزوہ میں زخمی ہو کر تیرے قدموں پہ جا گرا ہوتا، اور کاش احد میں شریک ہو سکتا میں اور آپ کے دفاع میں شہید ہو جاتا، کاش احد میں شریک ہو سکتا میں اور باقی نہ پھر بچا ہوتا، تیری کملی کا سوت کیوں نہ ہوا، تیرے شانوں پہ جھولتا ہوتا، اور چوب ہوتا میں تیری چوکھٹ کی یا تیرے ہاتھ کا عصا ہوتا، تیری پاکیزہ زندگی کا ایک گمنام واقعہ ہوتا، اور لفظ ہوتا میں کسی آیت کا جو تیرے ہونٹ سے ادا ہوتا، میں بھی کوئی جنگجو عرب ہوتا،
تیرے سامنے جھکا ہوتا، اور میں بھی ہوتا تیرا غلام کوئی، تو لاکھ کہتا نہ میں رہا ہوتا، تو لاکھ کہتا نہ میں رہا ہوتا، اور آسماں ہوتا میں عہد نبوی کا، تجھے حیرت سے دیکھتا ہوتا، اور چاند ہوتا میں تیرے زمانے کا، تیرے حکم سے بٹا ہوتا۔ چاند ہوتا میں تیرے زمانے کا، یا رسول اللہ آپ اشارہ کرتے اور میں ٹوٹ جاتا۔ چاند ہوتا میں تیرے زمانے کا، اور تیرے حکم سے بٹا ہوتا، پودا ہوتا میں جلتے صحرا میں، تیرے ہاتھ سے لگا ہوتا، خشک دریا ہوتا میں تیرے زمانے کا، تیرے اشاروں پہ بہہ گیا ہوتا، اور یا رسول اللہ بچہ ہوتا میں اس غریب بیوہ کا۔ بچہ ہوتا وہ آپ عید کی نماز پڑھانے جا رہے تھے، اور رستے میں چوک میں، جیسے یہ مسجد چوک میں، تو آپ گھر سے نکلے تو وہ عیدگاہ چونکہ باہر ہوتی تھی، تو آپ نکلے تو ایک رستے میں بچہ چھوٹا کھڑا ہے، اس نے کپڑے بھی پرانے پہنے ہوئے ہیں اور وہ مٹی سے کھیل رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا، ہائے ہائے، یتیموں کا مولا ضعیفوں کا ماوا، وہ اپنے پراہے کا غم کھانے والا۔ جس نے خود یتیمی دیکھی ہو اسے پتہ ہے یتیم کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ میں بات تو ختم کرنا چاہتا ہوں پر ہوتی نہیں۔ آپ جا رہے ہیں تو بچہ کھڑا ہوا ہے، کیوں کھڑے ہو، عید کا دن ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا باپ تو آپ کے ساتھ گیا تھا، واپس ہی نہیں آیا۔ ہاں، ہم لوگ کہتے ہیں جی ساڑھے کو 3 دن کو نہیں جماعت نہ جان واسطے، اسی جی ٹائم نہیں دے سکتے مسجد۔ یا رسول اللہ میرا ابا گیا تھا دین کو پھیلانے کے لیے، شہید ہو گیا، واپس سے نہیں آیا، مجھے کون نئے کپڑے دے، میں کس کی انگلی تھام کے عیدگاہ جاؤں، مجھے کون چیزیں لا کر دے؟ تو وہ نبی رحمت پگھل گئے اور آنکھیں بھیگ گئیں۔ آپ نے کہا میرے ساتھ چلو، ہاتھ پکڑا، گھر لے گئے۔ عائشہ اس کو حسن و حسین کا لباس پہناؤ، اس کو نہلاؤ، اس کو سرما لگاؤ، اس کو خوشبو لگاؤ، اور جب تیار کر دیا گیا تو آپ نے فرمایا بیٹا پریشان کیوں ہوتے ہو، آج کے بعد میں محمد تمہارا باپ ہوں، عائشہ تمہاری اماں ہے۔ اور جب واپس جانے لگے نماز، اب دیکھیں صحابہ انتظار کر رہے ہیں، صفیں بنا کر بیٹھے ہیں کہ اللہ کے نبی آئیں گے، عید پڑھائیں گے، اور آپ ایک بچے کے دل کو خوش کرنے کے لیے اسے نہلا رہے ہیں۔ واپسی جانے لگے تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، وہ آپ کے ساتھ چلنے لگا، تو آپ نے فرمایا نہیں اب ساتھ نہیں چلو گے، اب یوں مزہ نہیں آئے گا۔ آپ نے اسے اٹھایا، اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اور اس یتیم کو کندھے پہ بٹھا کے لے جا رہے۔ ہائے ہائے، اس نبی کے ماننے والے یتیم بھانجے اور بھتیجوں کا حق کھا جائیں، یتیم ہمسایوں کی زمینیں دبا جائیں، کیا جواب دیں گے ہم؟ کیا جواب دیں؟ تو وہ یتیم بھی اپنی زبان سے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میرا ابا تو اگر اللہ نے لے لیا، لیکن آپ نے جو رشتہ دیا ہے مجھے اس رشتے پہ بڑا مان ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے شاعر، یا رسول اللہ بچہ ہوتا میں اس غریب بیوہ کا، سر تیری گود میں چھپا ہوتا، اور رستہ ہوتا میں تیرے گزرنے کا، تیری راہ دیکھتا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا، کاش مکہ کی میں فضا ہوتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر ہم میں سے کوئی لڑا جھگڑا ہے تو معاف کرے گا انشاءاللہ، نماز کی پابندی کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کوئی تقاضا آیا تو اپنے آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا جمع ہونا قبول کرے۔